ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے اندر پرزے ہیں انسان کے اندر، ان میں وہ جو ایک لب لباب ہوتا ہے، لبلبا، اچھا اس کا نام پورا لبلبا ہے؟ لبلبا ہے، پینکریاز اس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ اچھا اچھا، چلو انگریزی زبان میں تو میں نہ ہی یاد کروں، میں اردو میں ہی لب لباب یاد کر لے، نہیں لبلبا۔ لبلبا جی لبلبا جو ہے جی۔ یہ کہتے ہیں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو بندے کو شوگر ہو جاتی ہے، اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں آپ۔ امام دین، شوگر دو طرح کی ہوتی ہے۔ جی، ایک ہو گئی ٹائپ 1، قسم نمبر 1، ٹھیک ہے، بچوں میں ہوتی ہے۔ ان کا لبلبا پراپر کام نہیں کرتا اور اس وجہ سے پھر ہمیں انہیں انسولین لگانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ٹائپ 2 جو زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، اچھا، اس کے اندر لبلبا انسولین پیدا تو کرتا ہے ہاں، لیکن انسولین کے کام کرنے کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ کیا یعنی انسولین پیدا کرتا ہے اور 2 نمبر کر لیتا ہے؟ 2 نمبر نہیں، اس کے خلاف ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسولین کو کام نہیں کرنے دیتی جسم کے اندر۔ وہ اس کو احتجاج کرتی ہیں کہ تم نے کام نہیں بس کرنا؟ بہرحال کچھ بھی سمجھ لیں تو اس سے انسولین پھر کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر پھر ہمیں کچھ ادویات دینی پڑتی ہیں، کچھ گولیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھو امام دین، شوگر کا جو علاج ہے نا، اس میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے آپ کی خوراک کا، اچھا، کہ آپ کی خوراک کیسی ہے۔ آپ کی خوراک، جتنا آپ خوراک کھائیں گے زیادہ بازار کے کھانے، ڈبے والی خوراک، جھاگ والے مشروبات، اور چلیں گے نہیں، پیدل نہیں چلیں گے، ورزش نہیں کریں گے تو آپ کی شوگر کبھی کنٹرول نہیں ہوگی، خالی آپ دواؤں پر اگر بھروسہ کریں گے تو۔ اچھا، اس لیے آپ کو لازمی اپنی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سیر کرنی چاہیے، اور سیر بھی صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے قوت برداشت کے مطابق۔ نہیں تو جو بندہ صبح ہی صبح شہر جاتا ہو وہ سیر کرے تو وہ شہر نہیں جا تو سکتا؟ کوئی بات نہیں، وہ بھی ایک طرح کی سیر ہی ہو جاتی ہے نا، کام پہ جا رہے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، پیدل چل کے جاتے ہیں نا، پیدل چلنا چاہیے امام دین۔ اصل بات جو ہم کہتے ہیں کہ جتنا آپ پیدل چلیں گے اتنا ہی آپ کے جسم کا نظام اچھا رہے گا، اتنی ہی آپ کی شوگر کنٹرول ہوگی، آپ کے جسم کے اندر چکنائیاں کنٹرول ہوں گی۔ اچھا، تو اس لیے ایک تو ہم نے صبح کو پیدل چلنا چاہیے، یا جس طرح آپ نے کہا کہ جو لوگ کام پہ جاتے ہیں ان کی بات تو اور ہے، لیکن وہ لوگ جو کام پر نہیں جاتے، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو صبح لازمی سیر کرنی چاہیے۔ مگر یہاں ایک سوال میرے دماغ میں آیا ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بچوں کو بھی یہ ہو جاتی ہے شوگر، جی، تو بچہ تو ابھی 6 مہینے کا ہے، وہ کیسے پیدل چلے گا؟ تو بچے کو ہم انسولین لگاتے ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوگا اس کے ساتھ بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، اچھا، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اس شوگر کے ساتھ کیسے ایک اچھے انداز میں۔ 6 مہینے کو تو نہیں نا پیدل چلانا؟ نہیں یار امام دین، کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بعض میں تو اوقات آپ ایسی باتیں کر جاتے ہیں اتنے سمجھدار ہوتے ہوئے۔ جب بچہ پیدل چلنے کے قابل ہوگا، جب چلنا شروع کرے گا، تو اچھا، بچوں کی پھر تربیت کی جاتی ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا، اس انداز میں کہ تاکہ ان کو پیدل چلنے کی عادت پڑے۔ بچوں میں یہ جو ذرا سے سمجھدار ہو جاتے ہیں وہ یہ جو ورگلر ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتے ہیں وہ ٹپیزا، کیا وہ جو نان ہوتا قیمے والا اچھا اچھا، انگریزی جی جی قسم جی کا، جی جی۔ یہ بڑے شوق پڑ گئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں ان بچوں کے لیے؟ پھر ان بچوں کو جھاگ والے مشروبات، ہاں جی، ان بچوں کو بازار کے کھانے، ہاں ان جی، بچوں کو ڈبے والی خوراک سے دور رکھا جاتا ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ مگر وہ ضد کرتے ہیں۔ ضد کریں گے تو چلیں، کوئی بات نہیں، ان کو چکھا دیں کہ بیٹا تم کھا لو، یا بچے تم کھا لو، بیٹی کو آپ کھا لو، لیکن بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں چکھانا اور چیز ہے، کھانا اور چیز ہے۔ چکھنا تو ہاں، جیسے ہوتا ہے نا کوئی ریڈی پہ فال سے بیچ رہا ہے تو میں 4-6 دانے چکھ کے تو میں نکل جاتا ہوں، وہ مجھے کچھ نہیں کہتے۔ امام دین، ایک اچھا ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، آپ یہاں پر فالسوں کی بات لے کے آگے۔ نہیں میں ویسے ہی بات کر رہا تھا۔ چلیں بہرحال، تو بچوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے ضد کریں تو انہیں کھانے کی عادت بلکہ کھانے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ سلیقہ کیا ہے؟ یہ بچوں کی بات نہیں، بڑوں کو بھی سکھانی چاہیے یہ بات کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں نوالا چھوٹا ہونا چاہیے، اور چبا کر کھانا اور ہے، چبا کے کھائیں، اور شاباش اس وقت تک اس کو چبانا ہے جب تک وہ خوراک میٹھی نہ محسوس ہونی شاباش، شروع ہو۔ ویری گڈ، بہت اچھے بہت اچھے۔
یہ بات آپ نے کہاں سے سیکھی؟ یہ بھی آپ جیسے سیاحوں کے پاس میں بیٹھتا ہوں، میں ایویں تو نہیں نا، میں پھرتا رہتا ہوں، ہر سیانے سے جا کر ملتا ہوں، اسی واسطے تو لوگ مجھے بھائی پھیرو کہتے ہیں۔ لیکن بہت اچھی بات کی، اور اگر ہم یہ عادت خود بھی ڈالیں ہاں جی، اور بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ ہم سایوں کو بھی ڈالیں، کس کو؟ ہم سایوں کو، ہاں ہاں، وہ تو جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے ہیں سب کو یہ عادت ڈالیں کہ جب ہم نے کھانا کھانا ہے نوالا چھوٹا، اور جب نوالا آپ نے بنا لیا اس کو منہ میں رکھ لیا، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرا چبائے نوالا جانا ہے۔ نہیں، وہ تو چبانا ہے، دوسرا نوالا نہیں بنانا جب تک وہ نوالا آپ کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہمارے ہوتا کیا ہے، ایک نوالا منہ میں، پیچھے اس کے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، وہ 5-6 نوالے منہ میں پھنس جاتے ہیں، سارا ٹریفک بند اور ہو یہ جاتا ہے۔ اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کھایا کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو جو زبان پہ اللہ تعالیٰ نے سینسر لگائے ہوئے ہیں، میٹھا، نمک، کڑوا، کھارا، ٹھیک ہے، 4 ذائقے ہوتے ہیں نا، تو یہ زبان محسوس کرتی ہے۔ تو ہم نے کبھی سوچا جب ہم منہ میں رکھتے ہیں نوالے کو، ہم تو یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ جیسے آلو ہو یا شکر کندی ہو، بندے کی آنکھیں بند کر کے اس کو کھلایا جائے، وہ فرق ہی نہیں بتا سکے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے تو یہ دوسری جماعت میں پڑھ لیا تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم نے کھانا کھانا ہے، اب جو آپ نے بات کی تھی بچوں کو شوگر کی بیماری، ان بچوں کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، جی، آپ نے کھانا کتنا کھانا ہے، آپ نے سیر کیسے کرنی ہے، آپ کو انسولین کتنی مقدار میں لگے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو شوگر کم ہونے لگے اور کون سی علامات ہوں تو آپ ہمیں فوراً بتائیں۔ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ بالکل، یہ ان کے ماں باپ کو بھی بتایا جاتا ہے، اور جب بچے ذرا سا بڑے ہو جاتے ہیں نا، سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو پھر بچوں کو یہ تربیت دی جاتی وہ ہے۔ اپنے آپ کو مینٹین کر لیتے۔ وہ بالکل بتاتے ہیں ماں باپ کو، کیونکہ بچوں کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، بچوں کو پسینہ آتا ہے، بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں اگر انسولین زیادہ مقدار میں لگ جائے۔ اور خالی بچے نہیں، بڑوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، جس طرح آپ کے سانڈو کے ساتھ ہوا۔ امام دین، بات ہم کر رہے تھے، ایک تو آپ نے مجھ سے پوچھا بچوں کے حوالے سے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک تو صبح کی سیر کرنی ہے، دوسرے کھانے میں احتیاط کرنی ہے، بازار کے کھانے نہیں کھانے، جو میں نے آپ سے تمام باتیں کی، اور پھر تیسری بات دواؤں کی پابندی کرنی ہے۔ ہاں جی، وہ تمام ٹوٹکے، وہ تمام باتیں جو سوشل میڈیا پر دستیاب ہیں، نسخے، گھریلو نسخے، خاندانی نسخے، وہ تو اس میں تو وہ بڑے بڑے نسخے ہیں جی، وہ تو دیسی نسخے بھی ہیں، تو جس میں وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کھا کے اس کا حال کیا ہونا ہے، بس ان کو اوائڈ کرنا ہے۔ ان کو اوائڈ اور کرنا۔ اس سے بھی ایک اہم بات میں بتانا چاہوں گا کہ اولاد کو اپنے بزرگ والدین کے بارے میں بہت خیال ہونا چاہیے، اور ماں باپ کو چھوٹے بچوں کے بارے میں خیال ہونا چاہیے جن کو انسولین کے ٹیکے لگتے ہیں۔ بزرگ جو ہوتا ہے وہ بھی چھوٹا بچہ چھوٹا ہی بچہ ہو جاتا ہے، بالکل ایکسٹریم آف ایج جو ہوتی ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ تو اولاد کو لازمی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ کو ٹیکہ لگتا ہے ان کو دیکھتے رہیں، وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں، رات کو اٹھ کے بار بار ماں باپ کو دیکھیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے، خدا نہ خاصہ پسینہ، کوئی سانس کی تکلیف، کوئی کمزوری، کوئی دھڑکن بعض اوقات محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اچھا اچھا، اس لیے یہ بچوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے اپنے ماں باپ کو چیک کرتے رہیں کہ خدا نخواستہ شوگر کم تو نہیں ہو گئی ان کی، کیونکہ اگر ماں باپ کی شوگر کم ہوتی ہے تو اس میں ان کو پسینے آ سکتے ہیں، آپ نے خود ہی فرمایا کہ بعض کیس میں پسینہ بھی نہیں آتا۔ اور بعض اوقات اچھا ہاں، یہاں ایک اور اہم بات ہے، کچھ لوگ ایسی ادویات لے رہے ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی خاص طور پہ، یا دل کی، کہ جس کی وجہ سے دھڑکن کی تیزی کا احساس نہیں ہوتا۔ امام دین، جب شوگر کم ہونے لگتی ہے نا تو اس کی علامات ہوتی ہیں۔ علامات کیا ہوتی ہیں؟ دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، اچھا، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، پسینے آنے لگتے ہیں، کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ سمجھدار لوگ فوراً شوگر چیک کرتے ہیں کتنی ہے، اور اگر شوگر کم ہو تو میٹھے کا استعمال کرتے ہیں۔ بعض شوگر کے مریض جو انسولین لے رہے ہوتے ہیں نا، وہ اکثر کیا کرتے ہیں، جو سمجھدار قسم کے ہوتے ہیں، وہ ٹافی یا گولی جیب میں رکھ وہ لیتے تو رکھتے ہیں، وہ پورا اپنا ایڈریس بھی لکھتے ہیں اور ایک میسج لکھتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے، میں انسولین لے رہا ہوں، میں اگر بے ہوش پایا جاؤں، شاباش، تو میری جیب میں چینی ہے اور آپ میرے منہ میں چینی ڈال دیں۔
ٹھیک. یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ لوگ جو انسولین لے رہے ہیں وہ جب بھی باہر نکلیں یہ ایک رقعہ اپنی جیب میں لکھ کے ڈال لیں، تو اس سے بے شمار پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. امام دین بہت اچھا، اور اب مجھے امید ہے کہ آپ اپنے سانڈو کو جا کے بہت اچھی باتیں بتائیں گے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ایک دفعہ شوگر کم ہو جائے تو اس کے امکانات بہت ہوتے ہیں بار بار کم ہونے کے، اس لیے ان کی ڈوز آپ نے ایڈجسٹ کروانی ہے جو بھی ان کے ڈاکٹر ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے؟